الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا عنوان ہے توحید باری تعالی۔ سب سے ہائی موضوع جو ہے قرآن مجید کے اندر، جس پر انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، وہ تھا توحید باری تعالی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ توحید کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے بعد توحید کی اہمیت اور قدر و منزلت، پھر اس کے بعد توحید کے فضائل، اور 5ویں نمبر پہ یہ چیز آتی ہے اقسام توحید، یعنی توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے اور توحید الوہیت کیا ہوتی ہے اور توحید اسم و صفات کیا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے گفتگو بیان کریں گے توحید باری تعالی کیا چیز ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز کہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مکمل پڑھ دیا، اب ہمیں دوبارہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے، مکمل پڑھا ہے، نادرہ پڑھا ہے، تو اب ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے قرآن پڑھنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھانے میں اور صحابہ کرام کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ وہ قرآن جب پڑھتے تھے وہ اس مقصد سے پڑھتے تھے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن ہمارے جو مقاصد ہیں ان سے مختلف ہیں۔ ہمارے علاقوں کے اندر قرآن ایک رواجی طور سے بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے کوئی مرے گا تو ہم اس کے لیے قرآن پڑھیں گے، خود عمل کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ قرآن پڑھے ہیں، چاہے نادرہ ہی پڑھے ہیں، چاہے انہوں نے قرآن کی ان کو تلاوت وغیرہ آتی ہے یا قرآن پورا حفظ ہے، جب تک وہ قرآن کے بنیادی مسائل کو نہیں سمجھیں گے اور نہ اس کے اوپر عمل کریں گے، تب تک وہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں بالکل ادھورے ہیں۔ کو قرآن کا سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی، سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی نیکی۔ جو توحید دین اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑا عمل، قرآن اور حدیث کو اسی نے قرار دیا۔ تو توحید سب سے پہلا فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ توحید۔ یہ جو توحید کا لفظ آتا ہے یہ کس سے آتا ہے؟ واحد سے۔ واحد کہتے ہیں ایک، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔
جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم یا ضروری ہے۔ اور توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندو یعنی انبیاء و رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام آئے یا جو رسول آئے، کم و بیش 1,24,000، ان کا آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ ان کا آنے کا سب سے بڑا مقصد کہ اللہ کی لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو غیروں کی بندگی سے نکال کر، جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت یا پوجا کرتے تھے، اس سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر لگائیں۔ اور توحید ہی وہ چیز یا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی، اور آج بھی جنگیں، اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ جیسے آپ صحابہ کرام کی مثال لے لیں، کتنے صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ عنہم، جنہوں نے اس توحید کے لیے اپنے گھر بار، اپنی جانیں تک لوٹا دی۔ اور توحید وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ایک کافر اور مسلمان کے اندر، کہ مسلمان توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے، اور توحید وہی چیز اور وہ عمل ہے کہ اگر اسے کما حکا قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے، اور اسی پر اس کی موت آئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی اگر اس کی موت عقیدہ توحید پر ہو جائے، چاہے اس کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا وعدہ فرمایا کہ اس کو میں ضرور ضرور جنت میں ڈالوں گا، جنت میں جگہ دوں گا۔ اور اگر اسے کما حکا قبول نہ کیا جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کچھ چند عرصہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، اگرچہ اس کی نیکیاں 99% ہوں، اگر اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں، لیکن اگر ایک نیکی اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے ہمیشہ جہنم کی وعید سنائی کہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت کو حرام کر دیا۔ جو آدمی، جو مسلمان مرد یا عورت عقیدہ توحید نہیں اپنائے گا اور شرک کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا، اس کا طریقہ شرک ہوگا، عمل کے اندر شرک پایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد اور ایسی عورت، ایسے نوجوان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، کیونکہ قرآن کے اندر لکھا ہے سورہ مائدہ کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین انصار، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، شرک والا گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، آگ ہے۔ اور ایسے ظالم لوگ جو شرک کی حالت میں مر گئے، ان کا وہاں کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب بعض مفسرین نے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفۃ اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملہ۔ یعنی توحید کیا ہے؟ کہ توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک، اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ کے رب ہونے کی پہچان، اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، وہ اقرار بالوحدانیہ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جملہ،
اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا. جتنے بھی اللہ کے سوا اور غیر اللہ ہیں اور ہستیاں ہیں اور بزرگ ہیں اور بابے ہیں اور شریک ہیں، ان تمام کی نفی کرنا، انکار کرنا. اور ایک اور امام ہیں وہ بھی توحید کی تعریف کرتے ہیں. التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا نام ہے. اور ایک جگہ اور عالم دین فرماتے ہیں التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقہ وهو للہ ثلاثۃ حقوق، حقوق ملک و حقوق عبادہ و حقوق اسماء صفات. یعنی شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جائے، اور وہ تین ہیں. کون کون سے حقوق؟ ملکیت کا حق کہ مالک صرف اللہ ہے. عبادت کا حق، عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. اور تیسرا آ گیا اسم و صفات کا حق، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان کے اندر، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے. ان تینوں تعریفات سے توحید کا مفہوم جو ہے بالکل واضح ہو گیا. اور اس کا خلاصہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق و مالک ماننا. اس کے بعد تمام عبادات صرف اسی کے لیے بجا لانا، یعنی کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ کے لیے بجا لینی، اور اس کے اسماء صفات میں اسے یکتا تسلیم کرنا. اب کلمے کے دو پارٹ آتے ہیں، دو حصے آتے ہیں. جیسے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلا کلمہ ہے، اس کو بولتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اور دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، اس کو بولتے ہیں کلمہ رسالت. یہ دو مل کر کلمہ بنتا ہے. اور کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء و رسول علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور اس کے دو جز ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام. اور جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ اس کلمے کی طرف دعوت دیتے جس کے دو جز ہیں. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے اگر لا الہ ایک جز، الا اللہ اگر دوسرا جز، دو پارٹ. اور پہلے جز میں کیا ہے؟ لا الہ. پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کی ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، دوسرا کوئی خدا نہیں، دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. لا کا مطلب نہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا؟ جب ہم اکیلے اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا؟ انکار کرنا. کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا، نفی کرنی ہے. کن کی نفی کرنی ہے؟ جو اللہ کے سوا اور خدا بنے ہوئے ہیں. کسی نے کسی بزرگ کو خدا بنایا ہے، کسی نے کسی بابے کو خدا بنایا، کسی نے کسی پتھر کو بنایا، کسی نے کسی مورتی کو بنایا، کسی نے کسی بت کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اور کسی نے کیا کیا؟ اللہ کی خدائی کے اندر ان تمام چیزوں کو شریک کیا. تو پہلے کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کوئی معبود، تمام معبود نے باطلہ کی نفی، انکار. الا اللہ مگر کون؟ اللہ. اور دوسرے جز میں صرف اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اثبات ہے. گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، تمام ہستیوں کا، تمام بابوں کا، تمام بزرگوں کا، تمام بتوں کا، جو لوگ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو وسیلہ مانتے ہیں یا اللہ کی عبادت کے اندر ان کو شریک کرتے ہیں، ان کا انکار کرنا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات کا مستحق گردانا جائے. یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے. کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور
तुम सब का माबूद एक ही है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बेहद रहम वाला और बड़ा मेहरबान है। इस आयत करीमा के पहले जुमले में सिर्फ एक माबूद का असबात है और दूसरे जुमले में अल्लाह ताला के सिवा बाकी तमाम माबूदाने बातला की नफी कर दी गई है। इससे मालूम हुआ कि कायनात में माबूद तो कई हो सकते हैं, लेकिन पूरी कायनात का माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ताला है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सूरह हज की आयत नंबर 62, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक्कु व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिलु व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। ये सब उस अल्लाह ही के लिए बरहक है और इसके सिवा जिसको भी ये पुकारते हैं वो सारे के सारे बातिल हैं। और यकीन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। और कलमा तौहीद का भी यही मफहूम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का, जो मक्का के बड़े बड़े मुशरिक थे, जो मक्का की मुशरिक बरादरी थी, उसके सामने पेश किया तो वो क्या कहने लगे, अजा अलल आलिहता इलाहुं वाहिदन इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी उनके लिए कलमा तौहीद का ये मानी नाकाबिल फहम था, क्योंकि वो तो 360 बुतों की पूजा करते। कौन थे? मक्का के मुशरिक लोग। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक खुदा को मानो, एक परवरदिगार की बात करो, ठीक है नहीं, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, तो वो क्या करने लगे, हाज़ा लशैउन अजाब। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ 360 बुत और एक तरफ एक खुदा। ये कौन सा अकीदा? इसीलिए एक ही माबूद का तसव्वुर इनके लिए बात से ताज्जुब था, उनको बड़ा अजीब लगा। तो आज भी देखिए, अगर किसी जगह आप एक अल्लाह की इबादत की दावत देंगे, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, और एक अल्लाह जो है वो नफा नुकसान का मालिक है, उसी के नाम पर नजर नियाज दो, उसी पे भरोसा रखो, तो जो मुशरिक लोग हैं जिनके अंदर शिर्क का रोग होता, शिर्क वाली बीमारी होती है, तो उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। जब तक वो अल्लाह के साथ और बुजुर्गों को और हस्तियों को और बाबाओं को और बुतों को और दूसरे जो है चीजों को जब तक उनका नाम नहीं लेंगे, उनको ये चीज हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं बर्दाश्त होती? क्योंकि अंदर इनका ईमान ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो क्या है, कौन सा अकीदा? शिर्क वाला। उनके अंदर शिर्क की इतनी मोहब्बत होती है, जब एक अल्लाह का नाम लिया जाए, एक अल्लाह की बात के बारे में बताया, तो उनके दिलों के अंदर नफरत होना शुरू हो जाती है और वो इसे मानने के लिए तैयार हैं, बल्कि कहने लगे इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइर मजनून। क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलते थे? दीवाना बोलते थे मक्का के मुशरिक। ये मोहम्मद क्या है? दीवाना है। बाद बोलते थे ये जादूगर है, बाद बोलते थे ये काहिन है, मजनू है। बहुत सारे लकब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, लेकिन ये लकब कब लगे? 40 साल के बाद। 40 साल से पहले मक्का की जितने भी लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 लकब से नवाजते थे। एक का लकब था सादिक और दूसरा लकब था आमीन। सादिक का मतलब होता है सच्चा, सच बोलने वाला, और अमीन का मतलब होता है ईमानदार। तो 40 साल तक मक्का की बरादरी, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन जब 40 साल के बाद कुरान की आयतें आना शुरू हो जाए, कुरान नाज़िल होना शुरू होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया, जब वो हक बातें बताने लगे और बुतों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो उस वक्त वो सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। तो ये बात याद रखिए, जब भी आदमी हक बात बयान करना शुरू कर देगा, सूद के खिलाफ बोलेगा, शराब के खिलाफ बोलेगा, शिर्क के खिलाफ बोलेगा, ठीक है नहीं, चोरी के खिलाफ बोलेगा, जिना के खिलाफ बोलेगा, तो उस वक्त अपनी ही बरादरी, अपने ही दोस्त और अपने ही रिश्तेदार, अपने ही पड़ोसी, अपनी ही बस्ती के लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। जब आप हक बयान करोगे, जब आप हक बयान नहीं करोगे, बुराई के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, तो आपको वो लोग गले से लगाएंगे, वो आपके साथी बन जाएंगे। ये हर दौर में हुआ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ
کہ جب بھی وہ حق بیان کرنے لگے تو پوری قوم ان کے خلاف ہوگی اور ان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت بھی بجا لانے عملی طور پر پریکٹیکلی۔ تو بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی وجہ کو شریک نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں جا کے نارسنگ کا بکرا بھی دے کے آتے نہیں، اور ادھر سے اقرار کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن نارسنگ کے نام کی کڑائی بھی دیتے ہیں، ہمارے اپنی فیملی کے اندر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ عقیدہ جو ہے یہ آپس میں یہاں پہ یہ بات ٹکرا جاتی ہے۔ تو جب اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر ہمیں نارسنگ کی نام کی نہ کڑائی دینی، نہ بکرا دینا ہے، نہ کسی بیری یا جن کو ماننا ہے، اور نہ کسی اور بابے کو، نہ کسی اور بزرگ کو اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی حقوق کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اس کو شریک کرنا ہے۔ تو زبان کے ساتھ کہنے کے ساتھ، اقرار کرنے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ واقعی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام کی لوگ 11ویں دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو حرام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر لکھا ہوا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام ہے وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، غیر اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اب یہ مت کہنا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں، بلکہ یہاں اس آیت کے اندر یہ نہیں لکھا کہ ذبح کرتے وقت، نہیں، وہ ایک الگ حدیث آتی ہے، جو بھی چیز ہو، وما ماں کے اندر سب کچھ آتا ہے، جو بھی چیز، چاہے وہ بکرا ہو، مرغا ہو، پیسے ہو، کوئی بھی چیز، پھول ہو، چھوارے ہوں، اگر آپ نے غیر اللہ کے نام پر وہ چیز رکھی ہے تو وہ شرک ہو گیا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودانے کا انکار کرنا پڑے گا، ان تمام کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں غیر اللہ کے نام پر جو 11ویں شریف دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر جو 11ویں دیتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کی 11ویں، یہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی، تب جا کے ہمارا عقیدہ قبول ہوگا۔ نارسنگ کے نام کا جو بکرا ہم دیتے ہیں یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد مزارات کے اوپر جو ہم بکرے وقف کرتے ہیں بابوں کے نام پر، یہ فلاں بابے کا مرغا ہے، فلاں بابے کے نام پر میں نے یہ بکرا، کالا بکرا رکھا ہے، یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ خالی منہ سے ماننے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا از حد ضروری اور امر ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدانا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ ایک آیت ہے، یہ آیت کہاں پہ ہے؟ یہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اصحاب الکہف کا جو قصہ آپ نے سنا تھا، جس میں چند نوجوانوں کی جماعت تھی، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اور جب انہوں نے توحید، کلمہ توحید، عقیدہ توحید کا پرچار شروع کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ، تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے جب پرچار کیا، دعوت دینا شروع کر دیا اپنے علاقے کے اندر، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر۔ پھر انہوں نے اس توحید والے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ ہی چھوڑ دیا، اور پھر ایک غار کے اندر پناہ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کا عقیدہ جو ہے صحیح سلامت رہا۔ اب یہاں آیت کا ترجمہ، مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ، کیا نمونہ ہے؟ کہ جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا
کہ ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے لا تعلق۔ اب ایک بات اور چیز آتی ہے قرآن کے اندر، دیکھو شرک بہت سارے قسم کے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے ہمارے علاقوں میں کون کون سے شرک۔ سب سے پہلے قرآن میں ایک شرک لکھا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ 31 آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کہ آج ہمارے ہاں کوئی بھی آدمی ہو، کیا وہ اپنے کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو رب مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ وہ کیا بولیں گے؟ یہ مولانا صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ عالم ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ عالم جو ہے، لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا بالکل صحیح جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ جب کوئی عالم، بنی اسرائیل کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل علماء نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو حرام کا فتویٰ دے دیا اور حرام چیز کو حلال کا فتویٰ دے دیا تو لوگوں نے ان کی بات مان لی، اب وہ لوگوں کے رب بن گئے، اب وہ لوگوں کے رب بن گئے۔ تو عالم رب کب بنتا ہے اور لوگ اس کو رب کب مانتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی عالم قرآن و حدیث کے خلاف کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نہیں، اگر لوگ اس کی بات مان جائیں، ہے وہ قرآن کے خلاف، ہے وہ حدیث کے خلاف، اب وہ عالم ان کا رب بن گیا اور ان لوگوں نے اس عالم کو رب بنا دیا۔ اب وہ اس رب کے دین پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اس عالم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے، جو عالم نے اپنی طرف سے، اپنی رائے سے، غلط فیصلے سے جو دین بنایا۔ ایک شرک ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی کہ عالم کی غلط بات کے اندر، غلط فتوے کے اندر، غلط رائے کے اندر، غلط فیصلے کے اندر اس کی بات کو ماننا اس کو رب بنانے کے برابر ہے۔ دوسری بات ایک اور آتی ہے شرک، کہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر عمل کرنا، اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا؟ انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھیجا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا، کیونکہ جو انبیاءوں کا راستہ ہوتا ہے، جو رسولوں کا راستہ، وہی اللہ کا راستہ، وہی توحید کا راستہ ہوتا ہے، اور وہی راستہ جو ہے شرک سے دور ہوتا ہے۔ ہاں اب یہاں آگے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو باپ دادا کا راستہ وہ بھی ٹھیک، لیکن اس راستے کے اندر بہت سارے ایسے عمل آتے ہیں جو شرک پر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شرک۔ جیسے ہمارے باپ دادا نارسنگ کے نام کی کڑھائی دیتے رہے تو لوگ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، تو وہ تو قرآن میں تھوڑا لکھا کہ آپ نے نارسنگ کے نام کی کڑھائی دینی، وہاں تو لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر قربانی دی، اپنے پہلے بیٹے کو پیش کیا، پھر اس کے بدلے میں جانور ذبح کرتے تھے اللہ کے نام پہ قربانی۔ تو نارسنگ کے نام کی قربانی تو ہے نہیں کہیں، یا کسی پیغمبر نے جو یارمی دی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یارمی دی ہو، یا ابو بکر نے یارمی دی ہو، نہیں، کیونکہ یارمی والے پیر جو لوگ جن کو پیر مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ تو 400 سال کے بعد پیدا ہو رہے، تو ابو بکر کے زمانے میں تو وہ تھے ہی نہیں، عمر کے زمانے تو یارمی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو بعد میں چیزیں شروع ہوئی باپ دادا کے دور کے اندر یا بزرگوں کے اندر، تو یہ بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے سب سے لا تعلق، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور ان کے جو ساتھی ان سب نے کہا، لیکن آج کسی کے اندر اتنا دم نہیں، کسی مولوی کے اندر، کسی مقتدی کے اندر، اگر اس کو پتا ہے کہ یہ کام شرک ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کام قرآن کے خلاف ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
कंप्रोमाइज कर लेता है। तो मैं ये कहता हूं जिस मौलाना ने, जिस आलिम ने, जिस मुफ्ती ने अगर 5 साल मदरसे के अंदर लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं, 15 साल वहां जाके कुरान सीखा है, हदीस पढ़ा है, अगर वो भी बिरादरी के गलत शिरकिया अकीदे के ऊपर आकर कंप्रोमाइज कर लेता है चंदे की खातर और उनकी नाराजगी की खातर, तो याद रखिए फिर उसका जितना भी पड़ा हुआ वो सारे का सारा बेकार चला गया, सारे का सारा बेकार चला गया और वो भी मुशरिक बन गया, वो भी मुशरिक कौम के अंदर जो है दाखिल हो गया। होना ये चाहिए था कि उस आलिम को जो वो इल्म सीख कर आया था मदरसे के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल, या कोई भी आलिम हो, हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर सब आते हैं, हम भी आते हैं उसके अंदर। तो उसको चाहिए था कि कुरान हदीस की जो तालीम है, जो तौहीद पर मबनी है, उसको आम करे और उसके अंदर अगर उसको कोई सख्ती आए, तकलीफ आए, परेशानी है, कोई उनके दुश्मन बन जाए तो उसकी वो परवाह ना करे। तब मजा होता है कि वाकई तब होता है कि ईमान की बात। तो सहाबा कराम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी कि उनके अंदर इस्तिकामत थी। क्या थी? इस्तिकामत। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को मार 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 के जो है फना करते थे, लेकिन उन्होंने मुशरिकीन का अकीदा कभी नहीं अपनाया, ना उनके साथ कंप्रोमाइज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इतने बड़े मरहले पेश आए कि मक्का के बड़े बड़े सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के पास आते थे कि उनको कहो तो हम उनका अपना सरदार बना देंगे, या उनकी वो शादी बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ कर देंगे, और फिर कहते थे कि एक साल वो हमारे बुतों की बात करें, एक साल हम उसकी खुदा की बात करेंगे। कि तमाम जो थे फार्मूले उन्होंने रखे, फार्मूले अपनाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर मेरे हाथ में एक तरफ वो चांद और दूसरे हाथ में सूरज रखे तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, यानी तौहीद और रसालत के काम को नहीं छोड़ूंगा, ये तबलीग और दावत का काम जारी रहेगा। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन यानी तौहीद के अंदर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। यहां तक कि कई अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दीन के लिए कत्ल कर दिया गया, सहाबा कराम ने मक्का तक छोड़ दिया। तो आज हम डरते हैं, हमें घर से बाहर निकालेगा मेरा बाप, मेरी बिरादरी निकालेगी अगर मैं हक बात कहूंगा। तो हक बात छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है, और नाहक के अंदर मुलव्वस होना, तो मुझे लगता है उसका फिर कोई फायदा नहीं, उसके अंदर जरा रत्ती बराबर ईमान नहीं रहेगा। तो एक दिन हमने मरना है, अल्लाह के सामने जवाबदेही देनी है। सबसे ज्यादा जिस जात से हमें डरना है वो कौन सा? अल्लाह। वो कौन है? अल्लाह ताला की जात है, जिसे बरादरी से नहीं डरना, क्योंकि कब्र में बरादरी आपको बचाने नहीं आएगी और कियामत के दिन भी आपको बगैर बरादरी नहीं बचाएगी। और फरमाया कि इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने बिल्कुल ऐलान कह दिया कि हम तुम्हारे अकीदे जो शिर्क पर बने हुए हैं, जिनका अल्लाह के साथ कोई लेना देना, हम उसके मुनकर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आज के अंदर भी ऐसे मुसलमान होना चाहिए। अल्लाह का तुम्हारी नमूना है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ की इब्तिदा हो चुकी है। वो तौहीद परस्तों ने ये बात कही, यहां तक कि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया उनको, यहां तक कि तुम सब अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ। तो ये था तौहीद के ऊपर, तौहीद बारी ताला पर मुख्तसर सा मैंने बयान किया। तो इंशाअल्लाह फिर इसके ऊपर बयान करूंगा। तब तक के लिए हम इजाजत आते हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।